اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذو الجلال معاف فرمائے، ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی۔ دوسری چیز نیکی کرنا۔ تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پہ والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ مما یفسد الاولاد ویجرهم علی العقوق، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمانی کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہے۔ والدین کو اس بات پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست تو اپنے باپ کو گالیاں دے اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے یہ گالیاں نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے والدین اپنی اولادوں کو نیک بناتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں۔ اور یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی سننی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے، اللہ کے رسول کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ اس بات کو بھی دیکھا کرتے کہ میری اہلیہ سیدہ عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے، پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ، کس کے پاس بیٹھی ہو؟ کہا یہ وہ طویت نامی عورت ہے جو بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو کہ اتنی نیکی کرے جتنی یہ برداشت کر لے، اس قدر جو ہے وہ نہ ہو کہ کل کو متنفر ہی ہو جائے۔ تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بات پہ نگرانی ضرور کرے کہ یہ تعلق کن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک قانون دیا ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تمہیں دوست بنانا چاہیے جو مومن ہو، اور ایمان یہ امن کا متلاشی رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ امن کو پسند کرتے ہیں، وہ امن فکر کا، سوچ کا ہو، قول کا ہو، یا کردار کا ہو، یا معاشرے کا ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ امن پسند جو ہیں وہ مومن ہی ہو سکتے۔ مسلمان، اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی کو پسند ہی مسلمان کرتے۔ اپنے دوست مومن بنائیں اور اپنی اولاد کے دوست بھی دیکھیں کہ جن کے اندر ایمانیات ہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت۔ چوتھی بات جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب والدین اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو یہ دنیا دار المکافات ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہو۔ پانچواں سبب، بعض دفعہ والدین اپنی اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں، مساوات نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو اولاد میں سے بعض اولاد نافرمان بن جاتی۔ مثال کے طور پہ 2 سے 4 سے 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو گاڑی لے دی جبکہ سب کی ضرورت ہے، اب وہ حسد، اس ناانصافی اور اس بے عدلی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بقیہ 2 سے 4 سے 5 والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ تو شریعت نے حکم کیا دیا؟ سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات قائم کرو۔ ایک کو گفٹ دیا ہے دوسرے کو بھی دو، بلکہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے ایک کو چمکارا ہے
اور دوسرا دیکھ رہا ہے اگر آپ نے اس سے پیار نہیں کیا، بلایا نہیں، تو آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی حسد کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی جذبات اپنے چینج کر لے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نعمان بن بشیر آئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دیا۔ والدہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کرنے دوں گی جب تک اللہ کے رسول اس پہ گواہی نہیں دیں گے۔ نعمان کی صرف ایک بہن تھی، ابیہ، ایک بہن ایک بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے قصہ بیان کی کہ میں اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا ہے زمین کا ٹکڑا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ گواہ آپ بنے۔ آپ نے فرمایا یہ تحفہ آپ نے دوسری اولاد کو بھی دیا ہے کہ صرف اس اکیلے کو دیا ہے؟ کہا اس اکیلے کو دیا ہے۔ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو دوسرے کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ اور دوسرا کون تھا؟ ابیہ، ایک بیٹی۔ یہ وراثت کا قانون ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر آپ کچھ دیں گے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے۔ نتیجتاً اس بات کو سننے کے بعد صحابی نے اپنے بیٹے کو جو تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ تو 5واں سبب یہ ہے جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد میں بے انصافی ہوتی ہے۔ 6واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، والدین نیکی کے کاموں میں اولاد کے ساتھ تعاون نہیں۔ کیسے تعاون نہیں کرتے؟ والدین نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرنی چاہیے۔ سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس 2-3 کیے۔ کہا بتاؤ هل علمته القرآن، تم نے قرآن اس کو سکھایا تھا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته السنہ، آپ نے اسے حدیث سکھائی تھی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته اخلاق الصالحین، کیا نیک لوگوں کی باتیں اس کو سنائی یا سمجھائی تھی کبھی؟ قال لا۔ قال حسبك ثور فضربك، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس بیل نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، اس جانور نے یہی کچھ۔ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ نیکی کے کام میں اپنی اولاد کا تعاون کریں۔ تعاون کیسے ہوگا؟ کہ جہاں اس کو قرآن اور حدیث سکھائیں، وہاں نیک ہستیوں کی باتیں سمجھائیں اور پڑھائیں، اور ان نیک لوگوں کی مجالس میں انہیں لے جائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، ان کو کہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ نیکی کرو۔ احسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، جب تک تعاون نہیں کریں گے، ان کو کھڑا نہیں کریں گے، کل کو وہ کبھی بھی نافرمانی سے باز نہیں۔ 7واں سبب جس سے والدین کے ساتھ اولاد نافرمانی کرتی ہے، جب والدین کی تربیت نہیں ہوتی۔ والدین کی تربیت نہیں ہوتی، وہ کیسے؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، دونوں ذمہ دار ہیں۔ جب اولاد کے سامنے ماں باپ کی برائیاں بیان کرے گی کہ تیرے باپ نے یہ ظلم کیا اور تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ایسے ہے، یہ اولاد کبھی اس باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے اور اس ماں کو بھی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی باپ یہ کردار ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری مدر تو یہ کرتی ہے، گویا کہ نافرمانی کے لیے اولاد کو والدین نے خود تیار کیا ہے۔ تو 7واں کام، کبھی بھی والدین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف اپنی اولاد سے بات سننا برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی عزت کا خیال رکھے۔ باپ نے اگر کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی، کہا بیٹا ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے۔ باپ کے بارے میں کوئی لفظ سنے، کوئی رویہ دیکھے، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت میں، یہ اولاد ہے جو پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور اگر دونوں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اور کسی بھی بات میں سمجھے کہ میں ونر بن جاؤں اور اولاد کو بتا کے مخالفت کرواتے ہیں والدہ کی یا والدہ والد کی، یہ اولاد نافرمان بنتی۔ 8واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو والدین کی اولاد بھی اسی طرح ہی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ کس انداز سے؟ کہ باپ کے سامنے ماں بھی بدتمیزی سے بول رہی ہے اور آگے سے اسی طرح جواب دے رہی ہے، اولاد اسی بات کو سیکھ رہی ہے۔ ماں جو ہے باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی تو بیٹی نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے، اور کل کو اس کا بھی گھر بنے گا، رویہ یہی وہ نافذ کرے گی۔ تو جب تک احترامی حقوق والدین پورے نہیں کرتے، کیسے احترامی حقوق؟ کس طرح سعید بن مسیب کی بیوی سے عورتوں نے پوچھا کہ آپ اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو نا،
اس طرح ہم اپنے خامدوں سے بات کریں. اولاد کیسے نافرمان ہوگی؟ جب ماں کی تربیت ایسے ہوگی. کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی تھی وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ الفاظ اگر گھر میں سننے کو ملیں تو اولاد کیسے بدتمیز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں لفظ کیا بولے ہیں؟ فالرجل سید اہلی، مرد جو ہوتا ہے یہ سید زیادہ ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے. والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر سیدہ ہوتی ہے. یہ اسلام کی سید زادی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے. وہ اپنے اخلاق کو جب بگاڑتی ہے یا جب انسان بگڑتا ہے، سید کے درجے سے نیچے آتا ہے، تو نتیجتاً اولاد بھی نافرمانی کرتی. 9واں سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اس کی پرورش حرام لقمے سے. سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے نیکیاں ہی کرواتے ہیں، اس کی ڈائریکشن درست رہتی. ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے عصى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی. تو جو اولاد حلال نہیں کھاتی، والدین اس سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نہ بنے؟ 10واں طریقہ جس سے اولاد کو انسان نافرمان بنا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذوالجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ اذکار، وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہیں جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا. اور اگر یہ دعا نہ پڑی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے. کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے غفر لہ ذنوبہ، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے. کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما. میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں. اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھے. قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا. یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب، اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے. ایک چوتھا انعام بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذنہ بیدہ انا الزعیم. لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا. ایک 5واں انعام بھی ہے جسے وہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ. اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہے. جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے. اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آنکھ
آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بنا ہوا نیچے گر جاتا، اتنی آگ۔ اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ عبارت کتنی خوبصورت ہے، بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میرے ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باغ بن گیا۔ اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے نہیں دیا۔ کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے، ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہیں تو نوکروں کو کام کرنے دیا کریں۔ مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ بنائے چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا۔ یہ کون سی چھڑی ہے؟ اس سے رستے ہی 12 بن گئے۔ یہ میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے۔ کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے۔ اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں۔ جو ہی وہ گزر گئے، فرعون اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو پھر، تو پانی نے چلنا شروع کر دیا۔ تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا، سارے ڈوب کے مر گئے فرعون سمیت۔ لیکن اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا۔ پانی کو حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا، اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب۔ اعتماد اللہ پہ کیا۔ بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدین، یہ ہے ایمان۔ اور نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کرے گا۔ کاش یہ بات سمجھ میں آئے۔ آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ جن کا اعتماد نہیں ہے، وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا، مارے گئے۔ لو یہ مسلمان، وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے مارنے ہیں، اس کی تھوڑی سی کم کھا لو۔ اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے، تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا کے اعتبار سے تم سوچو تمہارا رب ہی غریب ہو گیا، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی رڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں۔ اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہ الحمدللہ۔ یہ ہے اعتماد رب پہ، کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا، ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں، وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا؟ کہتا جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے، تو دعا بھی کی، یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما۔ میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا؟ کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے اس کا۔ جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
جو شخص یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے دین کو اپنی زندگی کا دستور مان کے راضی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال کا سچا پیغمبر مان کے راضی۔ یہ تین جملے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کے مالک انسان کو بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی رحمت جو نازل ہوتی ہے کہ جس طرح یہ راضی ہے اللہ ذوالجلال صبح اور شام تین مرتبہ پڑھنے والے کے لیے اپنے پیغمبر کی سفارش کو اور شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور اس سے خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا میں کوئی یہ الفاظ بول کے یہ بھی کہہ دے وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا، میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، اور صرف حاکم ہی نہیں میں قرآن کو اپنا عادل بھی مانتا ہوں، تو اللہ دنیا کے اندر اگر آپ پہ کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کے ظلم سے محفوظ فرمانے۔ اور آپ نے فرمایا لَآخُذَنَّهُ بِيَدِي، میں اپنے ہاتھ سے اس انسان کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے خود جنت میں داخل کروں گا۔ جس طرح یہ کہنے والا اللہ سے راضی ہے، اللہ ذوالجلال نے یہ حق لکھ دیا ہے کہ اللہ بھی اسے راضی کرے گا۔ تو میرے بھائی، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کیجیے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرک شفتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے۔ پوچھا یا ابا امامہ بأی شیء تحرک شفتیک، یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ قال اذکر اللہ، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے، اور اسی طرح قبر اور حشر سے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ فرمایا الا اخبرک باکثر بافضل من ذکرک باللیل والنہار، ابو امامہ تم 24 گھنٹے ذکر کرتے رہو دن اور رات، اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو 24 گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے رسول اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر 24 گھنٹے مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ یہ 4 کلمات تم پڑھ لو، اجر اتنا ہی ملے گا کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے ذکر ہی کرتے رہے گا، صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ کون سے اذکار؟ ایک چھوٹا سا جملہ ہے سبحان اللہ۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سا اور بھی کلمہ ہے الحمدللہ، کوئی ہے جو 100 گھوڑے وقف کر سکتا ہو اللہ کی راہ؟ حدیث کہتی ہے 100 مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا میدان کارزار کے لیے تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ کثرت سے ذکر کیجیے اللہ اکبر، چھوٹا سا مبارک کلمہ ہے، کوئی ہے جو 100 اونٹ کرتا ہو ذبح؟
حدیث کہتی ہے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو گے، اللہ ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے پر جو اجر ملتا ہے، اللہ اتنا اجر عطا کرے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کو عزت دے، سلامت رکھے۔ آپ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے کیسے بھرے گا؟ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ویسے آپ تھوڑا سا غور کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہی 4 کلمے، وہی 4 کلمے ہیں جن کی آج اہمیت مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت، یہ نصیب کس شخص کو ہو؟ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، قرآن و حدیث یہ روح کی غذا ہے۔ کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے۔ انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی کیا، کوئی غمی محسوس نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا۔ مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا،
فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498. دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے. اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں. یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت. ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا ہوں. اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے الحمدللہ. آپ اٹھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں. اللہم اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام. جو دعائیں کرتے ہیں اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے. جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان اللہ وبحمده 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ. قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اللہ اکبر. دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذوالجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو،
پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دی. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم